بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے، اس سورہ سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورہ اللہ کو اتنی عزیز ہے، یہ سورہ اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بہن، جو میری بھائی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورہ کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا ہے، آج اس سورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی اللہ سے مانگو گے، آپ کے ہاتھ کبھی نیچے نہیں جائیں گے، آپ کی یہ دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کا فوراً 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا فوراً آپ کو مل جائے گا۔ یہ اللہ کا کلام قرآن مجید، اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے کر رکھا ہے۔ یعنی جب اس سے یہ کائنات نبی ہے، 4 کتابیں نازل ہوئیں، تو تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، باقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں سے تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں تو بیٹے عطا کر دوں، جسے چاہوں تو بیٹیاں عطا کر دوں، اور جسے چاہوں تو دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں تو کچھ بھی نہ عطا کر دوں، جسے چاہوں تو عزت دوں، جسے چاہوں تو ذلیل کر دوں، جسے چاہوں تو رزق کھول دوں، جس کو چاہوں تو رزق تنگ کر دوں۔ تو یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں۔ اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شاید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شاید ضرورت ہے، کیونکہ گھر ایک اہم ترین چیز ہے، اور آج سے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں سمجھتی ہوں کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا ذاتی گھر ہے۔ تو جن کا نہیں ہے، آج سے عمل کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا، وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، کیونکہ ہم خود ان گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی ایسی حرکت پسند نہیں آتی، اور وہ اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ اور گھر کی منتقلی یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد آپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا اور کشادہ کر دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ اس دنیا کے مہنگے ترین اسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کو جو ایک ذاتی شاندار سواری ہے، آپ کو اچھی ایک گاڑی ملے گی، اور کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہے، اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اب وہ وظیفہ، اس کا طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اسلامی ویڈیو لے کر آ سکوں۔
ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم نے اللہ کو اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے۔ ہم ستائے ہوئے ہیں اور بعض ہم اتنے پریشان رہتے ہیں، ادھر ادھر ہم ادھر سے پٹکتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ ہماری زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک راستہ آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ اللہ کی قسم تو نہیں کھاتی، لیکن آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو یاد رکھیں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے ایک مرتبہ کر مختصر سا ایک عمل ہے جو لوگ روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورہ کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے وہ اس سورہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کرتے ہیں کہ آج اگر آپ میں سے کوئی ان کے نام گنوانا شروع کر دوں تو جو وہ معجزات ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں نے بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی ہو جائے گی اور آپ کو نہیں بتا سکوں گی، کافی لمبی ہو جائے گی۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ساتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے، اور قرآن مجید کی ایک سورہ کا وظیفہ ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے، جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے ایک اور شرط یہ ہے کہ آپ نے باجماعت نماز پڑھنی۔ یہ مرد حضرات کے لیے ہے، ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور باجماعت نماز کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تبھی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے۔ اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن مردوں کو، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے کہ آج کل معاشرے میں جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے کہ سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اس کو عمل کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ اس سورہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو تب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ جو فرض کے بعد باجماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سن لی اور پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود پاک کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورت پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر سنتیں پڑھنی ہیں اور دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے جب سنتیں پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آپ نے سورہ مزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہی ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے، اور اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے، کاش کہ آپ اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کے اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ کا پیارا سا نام لکھ کر مجھے ضرور بتائیے گا، سینڈ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔